بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 9 بوائز آپ کو میرٹ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کل جو لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا وہ ہمارا تھا نیچرل ریجنز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے قدرتی خطے، جن میں ہم لوگوں نے دو کو ڈسکس کیا تھا، مین ایریاز کو اور جو ایرڈ ایریاز تھا اسے ڈسکس کیا تھا. تو آج کا جو ہمارا اسی سے آگے ٹاپک اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کوسٹل ایریا، یعنی آج ہم جو ہے وہ ساحلی خطے کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کون سا آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کوسٹل ایریاز. یہاں پہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ساحلی خطہ کسے کہتے ہیں. تو سدرن ایریا جو ہمارا جنوبی علاقہ ہے انکلوڈ شامل ہے کس میں؟ ڈیلٹا آف ریور انڈس، یعنی دریا سندھ کا جو ڈیلٹا ہے، کراچی کوسٹ کراچی کا جو ساحل، اور مکران کوسٹ اسکار کوسٹ، یعنی ہمارا جو کوسٹل ریجن ہے وہ ڈیلٹا آف انڈس ریور، کراچی کوسٹ اور مکران کوسٹ پر مشتمل ہے. کس پہ؟ ہمارا کوسٹ لیتے ہیں تین خاصوں پہ، ڈیلٹا آف انڈس ریور، کراچی کوسٹ اور مکران کوسٹ پر مشتمل جو ہوتا ہے اس کو ہم کوسٹل ریجن کہتے ہیں. آپ اس کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سی بریز ہے، اس کو چیک کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر سمندر سے چلنے والی ہوا، سی بریز جو سمندر سے چلنے والی ہوائیں ہوتی ہے. اب سمندر سے چلنے والی ہواؤں کو ویسے کیا ہوتا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر ماڈریٹ، یعنی یہ وہاں کے موسم کو معتدل رکھتی ہے. معتدل ماڈریٹ ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، یعنی یہ سی بریز ہے یہ ٹیمپریچر کو ماڈریٹ رکھتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ کہتے ہیں neither too cold nor too hot، یعنی نہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے موسم اور نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ماڈریٹ. پھر جنٹل سلوپ ہے کہ یہاں پر زمین کی جو سلوپ ہے، جو زمین کی ڈھلوان جو ہوتی ہے کم ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ معاشی ایریاز جس کو آپ کہتے ہیں دلدلی علاقے، جیسے ہمارے پاس رن گچھ کا علاقہ ہے، وہ بھی یہاں پر یہ علاقے ایسے بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں کراچی. کراچی امپورٹنٹ کوسٹ، کراچی جو بندرگاہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور کراچی کے بارے میں جو کراچی کی کوسٹ ہے، یعنی ہمارا جو ہے وہ کراچی کے جو علاقے ہیں وہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے کراچی کوسٹ کے بنسبت مکران کوسٹ کے. کراچی کا جو علاقہ ہے وہاں پر کے جو جنوبی سندھ کے ساحل علاقے جو ہے کراچی مکران کے ساحل کی نسبت زیادہ گنجان آباد ہے، کہ جو کراچی کا ساحل ہے وہ زیادہ گنجان آباد ہے، جبکہ مکران کا جو ہے ہمارے پاس اس کا کوسٹ ہے، اس کا جو ساحل ہے وہ آباد نہیں ہے. اور کراچی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے بہت امپورٹنٹ کوسٹ ہے، کراچی بہت اہم بندرگاہ ہے. اس کے علاوہ کراچی گریٹ سینٹر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ان پاکستان، کہ پاکستان میں کی جو کا سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز وہ ہے کراچی. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے صنعتی مرکز بھی ہے اور اس کا یہ تجارتی مرکز بھی ہے. پھر اس میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوسٹل ایریاز ہے، اس کا جو مین آکوپیشن ہے، مین آکوپیشن آف جو ہے وہ کوسٹل ایریاز کا وہ فشنگ ہے. زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کا پیشن جو ہے وہاں کا فشنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ کوسٹل ایریاز تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ سی بریز چلتی ہے، سمندر سے چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، ٹیمپریچر ماڈریٹ رہتا ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، جنٹل سلوپ ہوتی ہے. معاشی ایریاز یہاں پر بہت زیادہ ہے، جیسے رن گچھ کا علاقہ ہے، اور کراچی کوسٹ جو ہے وہ بہت تھکلی پاپولیٹڈ ہے، یہ وہاں پر آبادی زیادہ ہے بنسبت مکران کوسٹ کی. اور اس کے علاوہ کراچی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک بندرگاہ بھی ہے، اور کراچی جو ہے پاکستان کے تجارتی سرگرمیوں کے لیے اور اس کا ایک صنعتی مرکز بھی ہے. اور جو مین آکوپیشن ہے وہ کوسٹل ایریاز کا وہ فشنگ ہے، یعنی مچھلیاں پکڑتے ہیں، ماہی گیری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی ماؤنٹینیس ریجن، یعنی خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دا ایکسٹریم نارتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹ ماؤنٹینیس ایریا آف
یہ نارتھ اور ساؤتھ جنوب جو علاقے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. وہاں کا بتا رہے سب سے پہلے کہتے ہیں لو رین فال, بارش بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو پھر وہاں پر کس کیا ہے ڈیزرٹ یعنی ایک اس کا جو ہے انتہائی خشک خطہ بن گیا ہے. یہاں پر بارش جہاں پر بارش نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے وہاں پر پھر خشکی ہوتی ہے. تو یہ ہوتے لو رین کسی ڈیزرٹ بن گیا. پھر یہاں پر کیا ہے کہ ونٹر سویٹ اینڈ سمر ونڈ, سردیوں کا موسم بہت ٹھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں, جبکہ گرمیوں میں اس کا موسم معتدل رہتا ہے. یہ سردیوں میں بہت شدید قسم کی سردی پڑتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں گرمیاں جو ہوتی ہیں مڈ ہوتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ونٹر سردیوں میں ہمیں پڑھا نا کہ ونٹر سویئر ہوتا ہے بہت سردی. تو ونٹر میں کیا ہوتا ہے کلٹیویشن, جہاں پر جو کلٹیویشن ہوتی ہے جو کاشتکاری ہے وہ نہیں ہو پاتی, ناٹ پاسبل. ان ونٹر کلٹیویشن ناٹ پاسبل. سردیوں میں کیا ہوتا ہے جو کلٹیویشن کاشتکاری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر ونٹر بہت سویئر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر کلٹیویشن نہیں ہوتی. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ یعنی زیادہ تر لوگ جہاں پہ گھریلو صنعت کاری میں مصروف رہتے ہیں, یعنی جو انہوں نے گھروں کو بنائی ہوتی ہے سب دوبارہ. جیسے آپ کے پاس آ جاتی کارپیٹ یعنی قالین وغیرہ بننا یا کشیدہ کاری وغیرہ کرنا, یہ زیادہ گھروں میں والے کام ہوتے ہیں. پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں لو پاپولیشن ہوتی ہے. ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی ماؤنٹینس ریجن میں لو پاپولیشن ہے, آبادی بہت کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے ڈیو ٹو سویئر کولڈ. اس سردیوں میں یہاں پہ بہت شدید قسم کی سردی پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن بہت کم ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ سویئر کولڈ ہوتے ہیں تو مائگریٹ کرتے ہیں لوگ پلین ایریا کی طرف, پلین ایریا کی طرف, کیونکہ سردی یہاں پہ بہت شدید ہوتی ہے جو برداشت سے مشکل ہوتی ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ مائگریشن کرتے ہیں پلین ایریا کی طرف. اور اس کی وجہ سے ان کا کیا ہے مین آکوپیشن کا ہے کہ مین جو ان کا پیشہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے کیٹل ریڈنگ. یعنی یہاں کے لوگ جو ہے زیادہ تر کیا کرتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. کیٹل ریڈنگ کتنا ہے. اور ایگریکلچر پروڈکٹس میں اگر ہم ان کے پاس دیکھتے ہیں اس سلسلے میں تو ہمارے پاس ایپلس, گریپس, پیچ اور ڈرائی فروٹس یہاں پر ان کے باغات پائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں سیب, خوبانی, انگور اور خشک میوجات جو ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے پاس تھا ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی ماؤنٹینیس ریجن. جی اسٹوڈینٹس, تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ہیومڈ اینڈ سب ہیومڈ ماؤنٹینیس ریجن. یعنی ہمارے پاس آ جاتا ہے مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو, ہم جو لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ہیومڈ اینڈ سب ہیومڈ ماؤنٹینیس ریجن. یعنی ہم لوگ مرطوب اور نیم مرطوب ماؤنٹینیس ریجن یعنی یہاں پر ہوا میں نمی موجود رہتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ دس ریجن انکلوڈس, یہ والا جو علاقہ ہے مشتمل ہے کس سلسلے میں کون کون سے شوالق, پیر پنجال, ہندو کش, کوہ سفید, مری, سوات, ایبٹ اور پہاڑا چنار کے جو علاقے ہیں خطے اس علاقے میں واقع. یعنی یہ والے جتنے بھی جگہ میں نام کی یہ اس علاقے خطے میں شامل ہے. کون کون سے شوالق, پیر پنجال, ہندو کش, کوہ سفید, مری, سوات, ایبٹ اور پہاڑا چنار کے علاقے اس خطے میں واقع ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز ہے. اب اس خطے کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیومڈ اور سب ہیومڈ یعنی ہمارے پاس مرطوب اور بی مرطوب ہمارے پاس جو ریجن ہے اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیوی رین فال ہوتی ہے. یعنی جو بارش ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. تو بارش کے علاقوں میں بہت زیادہ جس علاقے میں ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر فارسٹ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر بھی سب سوال جائے بڑھ جائے ہندو کش کے ساتھ جاتے ہیں آپ لوگ اپنے بعد جائیں. تو اس راستے میں آپ دیکھتے ہیں فارسٹ جو سلوپس پہ ہوتے ہیں جو ایور گرین فارسٹ ہے. سردیوں گرمی میں آپ جب بھی جائیں گے آپ نے ہمیشہ ان کے پتے جو ہے وہ سبز دیکھیں گے. ہم لوگ کی سائڈ پہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کچھ یلو ہو جاتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر نئی کوپلیں وغیرہ نکلتی ہیں. لیکن اگر آپ ان سائڈ پہ جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں تو وہاں پہ آپ کو سدا بہار جنگلات نظر آتے ہیں جو سارا سال سبز رہتے ہیں. تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں ہمارے پاس یہ ایور گرین فارسٹ موجود ہے. اب ایور گرین جو فارسٹ ہے ان کا کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ وہ شیلٹرز
پرووائڈ کرتے ہیں فار وائلڈ لائف اینڈ برڈس، کہ جو وہاں پہ جو جنگلی حیات ہوتی ہے اس کے لیے ایک آماجگاہ ہے، یعنی ہماری بہت ساری جنگلی حیات اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ سارے کسی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کو شیلٹر، ان کو قیامگاہ جگہ رہنے کی دی جاتی ہے، وہ ان کے لیے جگہ نہیں، جو ہمارے پاس جنگلات ہوتے ہیں وہ وائلڈ لائف کو شیلٹر چھت پرووائڈ کرتے ہیں اور برڈس کے لیے بھی وہ ایک گھر کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کیپ انوائرمنٹ کلین، جو آپ کے فارسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ پھر سوائل ایرویشن ہے کہ جو ہمارے جو درخت ہوتے ہیں وہ زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے یہ اس کے درخت جو ہوتے ہیں ان کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے جکڑے رکھتی ہیں اور وہ زمین کا کٹاؤ نہیں ہونے دیتی۔ یہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتی ہے برف باری بھی ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، تو لینڈ سلائڈنگ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن از ڈیفیکلٹ، تو وہاں پر جو عام درخت ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں فیسنگ اکنامک پرابلم، جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بہت سے اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور آپ یہ پتہ ہے کہ ہیومن اور سب ہیومن ماؤنٹینز جو ریجنز ہے، یہ رین فال، جو یہ فارسٹ ہے اور یہ وائلڈ لائف ہے، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ٹورسٹ کے لیے بہت اٹریکشن کا باعث ہے، بہت خوبصورت کے مناظر ہوتے ہیں اور یہاں پر ٹورسٹ جو ہے وہ زیادہ تر آتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم لوگ بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ میں کہ ہم لوگ بھی ان علاقوں میں جائیں کہ یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ بہت کشش کا باعث ہوتے ہیں ٹورسٹ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جنگلات آپ کے ماحول کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جنگلی حیات اور پرندوں کے لیے بھی ایک آماجگاہ ہے۔ اور اس میں واقع آپ کی جو گلیات ہیں، یہ جو آپ کی گلیات کی وادیاں ہیں، جیسے یہ آپ کے پاس ندیا کے ریور جتنے بھی ہیں یہ ساری، اور جو دوسری بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت ہی کشش کا باعث رکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ختم ہوا۔ ہمارا جو ہم نے ٹاپک کل شروع کیا تھا نیچرل ریجنز آف پاکستان، اس میں ہم لوگوں نے ہمارے 5 ریجن سے، جن میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پلین کو کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایرڈ کو کیا، آج کا جو ہم لوگوں نے کیا ان میں کوسٹل ایریا کو آج ڈسکس کیا، پھر ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی ماؤنٹینیس ریجن کو ڈسکس کیا، پھر ہیومن اینڈ سم ہیومن ماؤنٹینیس ریجن، مرطوب اور نہیں مرطوب پہاڑی خطے کو بھی ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔